اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، معزز حاضرین، معزز سامعین، وقاص احمد اپنے چینل ٹرو پیٹریٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ میں حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس العزیز کی کتاب انتا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی اپنے چینل ٹرو پیٹریٹ کے اوپر پیش کر چکا ہوں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دوسری ان کی کتاب تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام کی 31 قسطیں آلریڈی پریزنٹ ہو چکی ہیں، پیش کی جا چکی ہیں۔ تو آج اس کی 32ویں قسط ہے۔ تو سب دوستوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل ٹرو پیٹریٹ اور لہندہ پنجاب سونا پنجاب سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک بغیر کسی تاخیر کے پہنچ سکیں۔ جی ناظرین، آج شروع کرتے ہیں پیج نمبر 198 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ راوی کہتا ہے کہ جب اہل بیت کی خواتین اور بچوں کا یہ مقدس قافلہ ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی حقیر لباس پہنے ہوئے اس طرح بیٹھی تھیں کہ آپ کی کنیزوں نے آپ کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ کون بیٹھی ہیں؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے دوبارہ 6 بار پوچھا تو آپ کی ایک کنیز بولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عبید اللہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اس خدا کی ستائش ہے جس نے تم لوگوں کو رسوا اور ہلاک کیا اور تمہارے نام کو بٹا لگایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑک کر بولی، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت بخشی اور پاک کیا۔ رسوا تو فاسق ہی ہوا کرتے ہیں اور فاجروں کے نام کو بٹا لگتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، تو نے دیکھا خدا نے تیرے خاندان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، ان کے مقدر میں قتل کی موت لکھی تھی، اس لیے وہ مقتل میں پہنچ گئے۔ ان قریب خدا تجھے اور انہیں ایک جگہ جمع کر دے گا اور تم باہم اس کے حضور سوال و جواب کر لو گے۔ اس پر ابن زیاد غضبناک ہو اٹھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر عمر بن حارث نے کہا، خدا امیر کو سنوارے، یہ تو ایک عورت ہے، عورتوں کی بات کا خیال نہ کرنا چاہیے۔ پھر کچھ دیر بعد ابن زیاد نے کہا، خدا نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ اپنے تئیں سنبھال نہ سکیں اور بے اختیار رو پڑیں۔ انہوں نے کہا، واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرا خاندان مٹا ڈالا، میری شاخیں کاٹ دیں، میری جڑ اکھاڑ دی۔ اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد حضرت امام زین العابدین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا، ان کا نام پوچھا، بتلایا علی رضی اللہ تعالیٰ نام ہے۔ اس نے کہا، خدا نے علی کو قتل نہیں کر ڈالا؟ آپ نے فرمایا، وہ میرے بڑے بھائی تھے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، ان کا نام بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ابن زیاد نے ان کو بھی قتل کرنے کا قصد کیا۔ حضرت امام نے فرمایا، میرے بعد ان مستورات کا کون کفیل ہوگا؟ اے ابن زیاد، اگر تو ان عورتوں سے ذرا بھی رشتہ سمجھتا ہے تو میرے بعد کسی نیک انسان کو ان کے ساتھ بھیجنا جو اسلامی معاشرت کے اصول پر ان سے برتاؤ کرے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابن زیاد کے تیور بدلے دیکھے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ گئیں اور کہنے لگیں، اے ابن زیاد، ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہیں بجھی؟
میں تجھے اللہ کی قسم دیتی ہوں اگر تو ان کو قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے بھی ان کے ساتھ قتل کر دے۔ ابن زیاد دیر تک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا رہا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، خون کا تعلق بھی کیسی عجیب چیز ہے، واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ سچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے۔ اچھا چھوڑ دو اس لڑکے کو، یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے گا۔ اس واقعے کے بعد ابن زیاد نے جامع مسجد میں شہر والوں کو جمع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے کہا، میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے حق ظاہر کیا، حق والوں کو فتح یاب کیا، امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کی جماعت غالب ہوئی، اور معاذ اللہ کذاب ابن کذاب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مشہور صحابی ہیں اور جنگ جمل و صفین میں زخمی ہو کر اپنی دونوں آنکھیں کھو چکے تھے، کھڑے ہو گئے اور چلائے، اے ابن مرجانہ، اللہ کی قسم، کذاب ابن کذاب تو ہے، نہ کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن زیاد نے یہ سنا تو انہیں فوراً وہیں قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد حسین کا سر اقدس ایک بانس پر بلند کر کے کوفے کے گلی کوچوں میں پھرایا گیا اور پھر اسی حالت میں زہر بن قیس کے ہاتھ یزید کے پاس دمشق روانہ کر دیا گیا، جبکہ اگلے دن اہل بیت کو بھی قیدیوں کی صورت دمشق روانہ کر دیا گیا۔ غاز بن ربیہ کہتا ہے، جس وقت زہر بن قیس پہنچا میں یزید کی مجلس میں موجود تھا۔ یزید نے سوال کیا، کیا خبر لائے؟ زہر بن قیس نے کہا، میں امیر المومنین کے لیے فتح کی خوشخبری لایا ہوں۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت اور 60 حمایتیوں کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ ہم نے انہیں بڑھ کر روکا اور مطالبہ کیا کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں یا لڑیں۔ انہوں نے اطاعت پر لڑائی کو ترجیح دی، چنانچہ ہم نے طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ان پر حملہ بول دیا۔ جب تلواریں ان کے سروں پر پڑنے لگیں تو وہ اس طرح گڑھوں اور جھاڑیوں میں چھپنے لگے جس طرح کبوتر باز سے بھاگتے اور چھپتے ہیں۔ پھر ہم نے ان سب کا قلعہ کما کر دیا۔ اس وقت ان کے لاشیں برہنہ پڑے ہیں، ان کے کپڑے خون سے تر بتر ہیں، ان کے رخسار غبار سے میلے ہو رہے ہیں، ان کے جسم دھوپ کی شدت اور ہوا کی تیزی سے خشک ہو رہے ہیں، گدھوں اور چیلوں کی خوراک بن رہے ہیں۔ اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کے سامنے پیش کر دیا۔ اہل مجلس پر ایک سناٹا طاری تھا، یزید بھی گمسم بیٹھا تھا، شاید مستقبل کے مورخ کے قلم کی خون فشانی نے اس پر سکوت طاری کر دیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بعد جب اہل بیت کے قیدی دمشق پہنچے تو یزید نے شام کے سرداروں کو مجلس میں بلایا، اہل بیت کو بھی بٹھایا اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے باپ ہی نے میرا رشتہ کاٹا، میرا حق بلایا، میری حکومت چھیننا چاہی، اس پر خدا نے اس کے ساتھ جو کیا تم دیکھ چکے ہو۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ آیت پڑھی، سورۃ الحدید آیت نمبر 23، ترجمہ، یعنی کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے زمین میں یا تمہاری جانوں پر، سو وہ کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے زمین کے پیدا کرنے سے قبل، اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز تمہارے پاس سے جاتی ہے اس پر زیادہ غم نہ کرو، اور جو چیز مل جائے اس پر زیادہ خوش نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے متکبر انسانوں کو پسند نہیں کرتا۔
یزید کو یہ جواب ناگوار گزرا لیکن خاموش رہا۔ پھر اس نے اپنے امراء سے پوچھا کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ بعض نے بدسلوکی کا مشورہ دیا مگر نعمان بن بشیر نے کہا اے امیر ان کے ساتھ وہی سلوک کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس حال میں دیکھ کر کرتے۔ چنانچہ یزید نے ان سب کو ایک علیحدہ مکان میں ٹھہرایا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اہل بیت کو یزید کے سامنے لایا گیا اس وقت حضرت امام علی مقام علیہ السلام کا سر اقدس مجلس میں رکھا ہوا تھا۔ آپ کی دونوں صاحبزادیاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر سر مبارک کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی اور یزید ان کے سامنے کھڑا ہو کر چاہتا تھا کہ وہ نہ دیکھیں۔ جب ان کی نظر اپنے والد ماجد کے کٹے ہوئے سر پر پڑی تو بے اختیار ان کی چیخیں نکل گئیں۔ ان کی آہو بکا سے کوہرام برپا ہو گیا۔ یزید کی عورتیں بھی چلا اٹھیں اور محل ماتم کدا بن گیا۔ اور کہتے ہیں اہل بیت کی عورتیں جب محل کے زنان خانے میں پہنچی تو وہاں کوئی عورت ایسی نہ رہی جس نے آ کر گریہ و ماتم نہ کیا ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ یزید کو اس سانحے پر تعصب اور ملال ہوا تھا اور وہ اکثر مجلسوں میں اس کا اظہار بھی کرتا رہا اور ابن زیاد پر لعنت بھیجتا رہا۔ مگر کیا یہ سب کچھ اس لیے نہیں تھا کہ اس اقدام سے یزید سارے عالم اسلام میں مبغوض ہو گیا تھا اور اب وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا تھا؟ اسے صاف نظر آ رہا تھا خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خون نہیں جس کی سرخی کی رنگت سے اس کے دامن سے اسے صاف نظر آ رہا تھا خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خون نہیں جس کی سرخی کی رنگت اس کے دامن سے آسانی سے چھٹ جائے گی۔ خاندان رسالت کا خون اس صفاقی سے بہا کر وہ کس طرح اطمینان کا سانس لے سکتا تھا؟ چند دن مہمان ٹھہرا کر نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ وہ اہل بیت اطہار کو مدینہ بھیجنے کے انتظامات کرے اور ان کے ساتھ اچھے آدمیوں کو روانہ کرے۔ چنانچہ اس نے اس کے لیے پوری احتیاط سے کام لیا۔ جی معزز سامعین، پیج نمبر 204 تک پڑھا ہے، ایپیسوڈ نمبر 32 آج مکمل ہوئی۔ جن دوستوں نے بھی سنا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ عین عبادت کے مترادف ہے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں سیدنا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دے اور اس محبت میں کے آگے دنیا کی ہر محبت ہار جائے۔ شکریہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں۔ یا حیو یا